السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پولیس آفیسر کو ایک گھر سے مجرم کی آواز آئی۔ میں جناب اعلیٰ محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھا۔ ایک دفعہ میں ڈیوٹی سے گھر واپس آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں عشاء کی اذان سنائی دی۔ میں نے اذان سننے کے لیے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو اذان سے زیادہ تحاشا گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں گاڑی کو اس سمیت لے گیا جہاں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شیشت اور پیش اور طوائف کا گھر ہے جس کے پاس مغرب کے بعد علاقے کے وڈیرا لوفر اور رئیس لوگ شراب میں دھت ہو کر آ جاتے ہیں اور پھر ساری رات ناچ گانے کی محفل جمائے رکھتے ہیں۔ کچھ ضروری معلومات لینے کے لیے میں نے طوائف کی کوٹے میں داخل ہو گیا۔ سامنے سب نشے میں دھت تھے، یہاں تک کہ سیکیورٹی گارڈ بھی اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ میں نے جا کر طوائف سے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، میوزک بند کرو، تو اس نے میری بات سنی کر دی اور پھر میں نے میوزک اسپیکر کے تار کھینچ کر توڑ دیا۔ میوزک بند ہوا تو نشے میں دھت وڈیرا بھی اضطراب میں نظر آنے لگے۔ میں نے طوائف کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میری بات سن کر طوائف نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کیا خدا صرف تمہارا ہے؟ طوائف کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے تانے سے عملہ بلا لیا۔ عملہ نے اس سے پہلے حالات کا نزاکت کو سمجھتے ہوئے باقی تماشائی فرار ہو گئے، مگر طوائف اور اس کی چیلیاں مگر گرفتار کر کے لیڈیز پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ مجھے پولیس کی بے بسی کا اندازہ تب ہوا جب ایک طوائف نے بڑی مجمع اور میرے عملے کے سامنے مجھے کہا کہ انسپکٹر جنزیب، یاد رکھنا میں تم کو اتنا ذلیل کر دوں گی، ایک دن میں تیرے ہی بیٹی سے مجرا کرواؤں گی اور جسم بیچنے پر مجبور ہو جائے گی اور تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں چاہ کر بھی طوائف کی منہ پر تھپڑ نہ مار سکا اور لیڈیز پولیس کو اٹھا کر لے گئی۔ اس واقعے کو بھول گئے، مگر ٹھیک ایک مہینے بعد مجھے پر ایک عورت نے عزت لوٹنے کی کوشش کا الزام لگا دیا۔ مجھے مطلع کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ انکوائری کے دوران ہی ایک بات دے کر 3-4 عورتوں نے مجھ پر ہی الزام عائد کر دیا۔ ابھی میں ان عورتوں کے وار سے خود کو محفوظ نہیں کر پایا تھا کہ ایک اور عورت نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں جنزیب اس کو جسم بیچنے اور کمیشن دینے پر مجبور کرتا ہوں۔ مجھ پر ان الزامات کے تحت پہلے درخواستیں اور پھر FIR درج ہو گئی۔ میں خود کو پولیس کی گرفت سے دور رکھنے کے لیے عارضی طور پر فرار ہو۔ پولیس والوں نے ایک دن میری بیوی اور بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میری بیوی کو چوری کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب میری بیٹی اپنی ماں کی خبر گیری کرنے گئی تو خدا کے خوف سے آری پولیس والوں نے میری بیٹی کے نازک حصوں کو چھونا شروع کر دیا۔ جب میری بیٹی پولیس والوں کی نازیبہ حرکات سے تنگ آئی اور رونے لگی تو میری بیٹی کو ماں سے ملوا دیا گیا۔ ماں کی رہائی کے بدلے میری بیٹی کو بستر پر رات گزارنے کا کہا گیا تو میری بیٹی نے قانون کے محافظ پولیس والوں سے کہا کہ آپ میری ماں کو میرے ساتھ بھیج دو اور آج رات مجھے مہلت دے دو، کل خود ہی آ کر میں آپ کے پاس رات گزاروں گی۔ نہ گزاری تو مجھے بے شک دوبارہ میری ماں سمیت گرفتار کر لینا۔ فوج کے بیچارے پولیس والوں نے میری بیٹی کی بات مان کر اس کو ماں سمیت گھر آنے کی اجازت دی۔ گھر آتے ہی میری بیٹی نے دودھ میں چینی اور گندم میں رکھی جانے والی زہر کی گولیاں ملا کر دودھ کو ابالنے کے بعد خود بھی پی لیا، ماں کو بھی پلا دیا۔ دوسری دن سورج نکلنے سے پہلے ہی میری بیوی اور بیٹی مر چکی تھی۔ مجھے جب بیوی اور بیٹی کی موت کا پتہ چلا تو میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ میں گھر واپس آ گیا، مگر مجھے میری بیٹی اور بیوی کا جنازہ تک نہ پڑھنے دیا گیا اور بیوی اور بیٹی کو زہر دے کر قتل کرنا، فحاشی کے اڈے چلانے اور لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔
مجھ پر الزام ثابت ہو گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ میں آج جیل سے اپنی سزا پوری کر کے باہر آ چکا ہوں، مگر میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ میں لوگوں کو فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی طائفیں مجبور نہیں ہوتی بلکہ مضبوط ہوتی ہے، قانون کے محافظوں سے بھی مضبوط۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔